وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ابھی تک ہم الحمدللہ سورۃ بقرہ کی 40 آیات آیت پہ ہیں ہم آج، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گی کہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ آپ لوگ بھولے نہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ اتنی لمبی ہے کہ جب ہم بعض دفعہ ہم نے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں اندر کیا کیا احکامات ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ سورۃ بقرہ میں 1000 کے قریب احکامات ہیں۔ تو ہم نے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا قرآن دے دیا، اور شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں بتایا کہ یہ متقی ہیں، ایک جو کامیاب ہو جائیں گے، دوسرا کافر ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، اور تیسرا اور چوتھا گروہ منافقین کا فاسقین کا تھا، جو مسلمانوں میں ہے، اور وہ والا گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان کا عمل ویسا نہیں ہوتا۔ اور چوتھا گروہ جو فاسق کا تھا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن کھلے عام غلط کام کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اعبدوا ربکم، کہ میری عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیسے کیا۔ پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کی، وہ پورا قصہ میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو سنایا تھا۔ اس اے بیوٹیفل قصہ کہ کس طرح سے اتنی عزت دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تحریم کے ساتھ ہمیں پیدا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پہلے مذہب کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں پہلا مذہب جو آیا تھا، اور باقاعدہ جو کتابیں نازل ہوئی، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ وہ جو پہلا ریلیجن تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم آیت نمبر 40 میں پڑھ رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کا قصہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گی۔ تو اسرائیل جو ہے یہ ایکچولی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو جیسے ہم عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں، یا اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ کا بندہ، تو اسی طرح سے بنی جو ہے وہ بیٹے کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو پکار رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو پکارتے ہوئے کہے کہ جیسے آپ کے باپ کا نام یا میرے باپ کا نام فار ایگزامپل طفیل ہے، طفیل کی بیٹی، تو وہ محبت بھی ہوتی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جب ہمیں بنی اسرائیل کا پورا قصہ سنائیں گے، وہاں پہ کوئی شکایت نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں محبت سے اپنے بچے کو پکار کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بھائی نے یہ کام کیا تھا، یا بزنس میں اس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، ان کو یہ نقصان پہنچا، تم ایسے نہ کرنا، یا اس نے یہ کام کیا تھا تو ان کو یہ اس سے تکلیف ہوئی تھی تو تم نہ کرنا۔ بالکل وہی چیز آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری، ابھی یہ 10 رکوع آئیں گے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے ان پہ نعمتیں عطا کی تھی، کیسے کیسے ان پہ اپنے فضل کیے تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی۔ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ آج جب ہم امت محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے، اللہ نہ کرے کہ ہم ضالین میں شامل ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پہ آ جائے۔ بنی اسرائیل تھے یہ قوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ حاجرہ تھا، اور اسحاق علیہ السلام کی ماں کا نام سارہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ان کی 2 اولادیں تھیں، اور یہ دونوں اولادیں حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ملی تھی۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان کو مکہ کی طرف چھوڑ کے آنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا امیجن کیجئے کہ بڑھاپے کی اولاد، اور وہ بھی پھر حکم آ جائے کہ اب ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑو جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں قرآن پاک میں کہا کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو لیتے ہیں، اور وہ جا کے مکہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک پانی کا مشکیزہ تھا، کچھ کھجوریں تھی۔
وہاں پہ جب چھوڑ کے آتے ہیں، جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بی بی ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے. وہ کہتی ہیں کہ جب تیسری دفعہ وہ پوچھتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر ہلاتے ہیں. تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہ آپ کے رب کا حکم ہے نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ، انشاءاللہ آپ کا رب جو ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ کا صبر. کین یو امیجن؟ آپ دیکھیں یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ فرشتے تو نہیں اترے تھے کہ کس طرح سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو ساری دنیا بہا کے لے گیا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ مکہ میں جو کعبہ تھا وہ بھی بہہ گیا تھا پانی میں، تو کوئی چیز نہیں تھی. آپ اگر مکہ میں کبھی گئے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پہاڑ کس طرح کے، اندھیری راتیں اور وہ پہاڑ اور وہ سارا کچھ. اب بی بی ہاجرہ واپس آ جاتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی فرما برداری دیکھیے کہ ان کو حکم ہوا اور کس طرح سے اپنی اولاد اور بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ واپس آتی ہیں اور وہ پھر آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کیسے وہ صفا مروہ پہ بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں اور وہ کس طرح سے پانی تلاش کر رہی ہیں، اور وہ پھر کس طرح سے آب زمزم وہاں پہ نکلتا ہے. آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ پہ بھاگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو، آدمی کو، عورت کو، بچوں کو ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور نہ صرف چلایا بلکہ ہر قدم پہ ثواب رکھ دیا. ہمارا عمرہ اور حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا اگر ہم یہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے ہیں تو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اب وہاں پہ وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کو، تو اب آب زمزم کا چشمہ نکل آتا ہے. وہاں سے ایک قبیلہ گزرتا ہے، قبیلہ کے لوگ، جیسے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ لشکر ٹھہر جاتا تھا. وہاں پہ وہ پانی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ایک بیچ میں سے آدمی کو بھیجتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، مالک کس کا، اس چشمے کا کون ہے. وہ بی بی ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پانی کے عوض وہ بات ان کی ہو جاتی ہے کہ تم کھانا دو گے اور یہ کرو گے وہ کرو گے، اور پھر وہ ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. یہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے. اب قبیلہ جرہم کا وہاں پہ آباد ہونا، اور انہی قبیلے کی لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوستیاں بھی دے دی، ان کو رہنے کے لوگ بھی دے دیے، ان کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا. وہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی. اب یہ سٹوری، اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے اب یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آلموسٹ آپ سوچے 4000 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بھی کہا جاتا ہے کہ یا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور اس طرح سے ان کا قبیلہ چلتا رہا. انشاءاللہ جہاں پہ وہ سٹوری آئے گی، یہ والی شاخ انشاءاللہ ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے. اب دوسری طرف آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، اور ان کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی سارہ میں سے جو پیدا ہوئے تھے. اسحاق علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یعقوب علیہ السلام کی. اینڈ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے، جو 12 قبیلے بھی بنے، اور سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. اور انہی کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی بات آپ سورہ یوسف میں پڑھیں گے تو 10 بیٹے ان کے ایک دوسری بیوی میں سے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، یہ دوسری بیوی میں ستیلے بھائی تھے. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے، چھوٹے بھی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار بھی کرتے تھے. اب جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ ان میں تھوڑی سی جیلسی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ باپ جو ہے ہمارا، جب سے یہ پیدا ہوا ہے سارا دھیان اس کو دیتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، ہمیں نہیں پیار کرتا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور جا کے اس کو ہم کہیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کو مار دیتے ہیں. یہ 10 بھائی پلان کر رہے ہیں. اب وہ جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو ہم جا رہے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں آپ یہ سوچ لیں کہ پکنک پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے. اور قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہ چھوٹا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 10 بھائی ہیں اور اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اتنے مضبوط ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہوگا، ہم سارے اس کے یہ باہر نکلے گا، اس کو مزہ بھی آئے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں.
اب یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب یہ پلان کرتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے یہودا، وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کو قتل نہ کرو، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو، یہ کنواں ہے یہاں پہ، ہم اس میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا، ہم کہیں گے باپ کو جا کے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کنویں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ان کو کیا الہام ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے کہ وہ سکون سے اس کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھائی واپس جاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہتے ہیں کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، وہ روتے ہیں اور وہ اس کی قمیض جو ہے اس کو پھاڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کو جانور کا خون لگا دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ جہاں جہاں یہ سٹوری آئے گی میں مور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ اگلے 10 رکوع کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا، کن کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قافلہ گزرتا ہے، پھر وہی بات کہ کنواں تھا، پانی تھا، تو وہ وہاں پہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے کنویں میں سے پانی لے کے آئے۔ جب وہ اپنا ڈول ڈالتا ہے پانی کے اندر تو پانی جب باہر کھینچتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تو تھے، وہ پانی وہ ڈول کے میں بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ غلام بکتے تھے، انسان بکتے تھے جو غلام ہوتے تھے، تو وہ جو ڈول اوپر اٹھاتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو جی یہ تو ایک قسم کا مال آ گیا ہاتھ میں، تو ہم جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے اور مصر میں واپس جا رہے تھے۔ اب شام سے مصر کا سفر آپ دیکھیں یا آگے آگے آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ یاد رکھنا، کیونکہ یہ شام میں تھے، رائٹ؟ شام میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے؟ تو وہ ایسے پہنچے تھے کہ یہ قافلہ ان کو لے گیا اور مصر کے بازار میں جا کے پھر یہ بکے، اور وہاں پہ جس آدمی نے اس کو خریدا وہ مصر کا بہت دولت مند آدمی تھا، وہ ان کو اپنے گھر لے کے گیا، اپنی بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے میں نے خریدا ہے اور اس سے اچھا سلوک کرنا، میں بھی ہم اس کو اپنی اولاد کی بنا لیں، مطلب ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو بیوی جیسے وہ گھر میں اپنے ان کے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ جوان ہوتے ہیں نا تو بیوی کو ان سے وہ خوبصورت اتنے ہوتے ہیں، قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں جو لکھا تھا کہ ان کی بیوی کو ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب وہ پھر ایک قصہ آئے گا آگے کہ کیسے وہ کمرے میں دروازہ بند کر لیتی ہے اور ان کو اپنی طرف پکارتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں مطلب اکیلا بھی ہوں لیکن اللہ ہمارے درمیان میں ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے مالک جو ہے اس کو تکلیف ہو یا میں جو بھی، مطلب وہ انہوں نے منع کیا اسے، اور وہ بھاگے دروازے کی طرف۔ جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو آگے اس کا خامند کھڑا ہوتا ہے، جیسے دروازہ کھلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ حالت کیا اس وقت ہوگی کہ سامنے اس کا میاں کھڑا ہے۔ اچھا دا مومنٹ بیوی، آپ کو ایسا لگے گا یہ آج کی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ یا پھر کوئی قصہ پڑھ رہے ہیں کسی کا۔ تو جیسے ہی بیوی نے اپنے خامند کو دیکھا تو اس نے پوری بات بدل دی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو ہے تم نے اس کو غلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اتنی عزت دی، تو یہ تمہاری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو خیر اینی وے شارٹ کرتے ہوئے میں سناتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ یہ سٹوری جہاں پہ آئے گی وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو جیل ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں تو وہ اپنی تبلیغی وہاں پہ کرتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے 2 نوکر وہاں پہ آتے ہیں، قید ہو کے آتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں بھی سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں ان کو بتاتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ وہ وہاں پہ تھے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک جو قیدی تھا اس کو ایک خواب آتا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا بھی علم دیا تھا۔ وہ جب ان کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اور وہ واقعی سچ ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چھٹ کے واپس جاتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ اس کو ایک خواب آتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے، اپنے مشیر کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں سمجھ آتی ہے، تو اس بندے کو یاد آتا ہے جو جیل سے آیا تھا کہ وہاں پہ ایک آدمی تھا جو یوسف کے نام سے تھے اور وہ اس طرح سے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ وہ بادشاہ کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں تو یوسف وہ بڑا خوش ہوتا ہے بادشاہ، وہ ان کو جیل سے بلا لیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں کیا انعام دوں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیونکہ وہ خواب آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ میں اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ان کو قحط آ جائے گا ان کے مصر میں، اس کے بارے میں وہ خواب تھا۔
تو یوسف علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جو خزانہ، آپ آج کی زبان میں سوچ لیں کہ خزانے کے گورنر کو کیا کہتے ہیں، کہ مطلب مجھے جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ میں یہ چیز دیکھوں گا کہ خزانے کا کیسے حفاظت کرنی ہے، تو مجھے آپ ادھر لگا دیں۔ وہ ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کو وہ وہاں پہ مشیر لگا دیتے ہیں خزانے کا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنے نیک ہوتے ہیں، وہ اپنی جب لوگ ان سے ملتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور ایک ویسے بھی بادشاہ نے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جب قحط پڑتا ہے اور ان کی عقل مندی سے وہ کس طرح سے گندم کو بچاتے ہیں اور کیسے وہ گندم خرچ کرتے ہیں، اس کا جو بھی ایک ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ صورت میں، تو وہاں پہ میں آپ کو اس کا بھی تذکرہ کروں گی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت قحط آتا ہے تو سارے اراؤنڈ جگہوں پہ بھی آتا ہے۔ اب شام میں جب لوگوں کو وہاں پہ گندم ختم ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس گندم مانگنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے سیو کی ہوتی ہے، تو وہاں سے ان کے بھائی آتے ہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں پہچانتے کیونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، اب وہ جوان آدمی بن چکے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو جوانی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پہچان جاتے ہیں۔ اب وہ پھر ایک اور سارا قصہ آئے گا کہ کس طرح سے ان کو دیتے ہیں، اور پھر کیسے یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے بھائیوں کو، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اور پھر کیسے ان کو وہ کہتے ہیں کہ اب تم سارے مصر میں میرے پاس آ جاؤ، اور ان کے پوری فیملی جو ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے، اور وہ کیسے وہ پھر سارے مائگریٹ ہو کے مصر میں آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جب وہ مصر میں آ گئے ہیں تو پھر فرعون بھی تو مصر میں تھا، اور پھر وہ جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کیسے یہ دریا سے نکلتے، دریا دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ بیچ میں سے کیسے نکل کے جاتے ہیں، تو یہ سارا مصر کا واقعہ آگے پڑھیں گے نا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ وہاں کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی۔ اب آپ کو یہاں تک تو پتہ چل گیا نا کہ یہ خاندان مصر میں کیسے آیا تھا۔ اب دیکھیے یہ نبیوں کی اولادیں تھی، سارے کے سارے ایک نبی کے بعد دوسرا، اور ایک ہی خاندان میں سے آ رہے ہیں نا، اور انہی کے خاندان کے آگے بچے ہیں، انہی کے خاندان کے بڑے ہیں۔ اب مصر میں اتنی عزت، اتنا احترام ان کو مل رہا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ اب یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جو احترام ان کو مل رہا ہے تو وہ آگے کیا کرتے ہیں، آگے چلیے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب آپ کو مزہ آئے گا کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر۔ اب کیا انعام کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ جو نعمت ان کو یاد کرا رہے ہیں وہ نبوت کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ کیسے میں نے نبی تم پہ بھیجے اور کیسے میں نے تمہیں فضیلت دی۔ اوفو بعہدی، اوفو تم پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، فإیّایا فرہبون تو پس مجھے سے ڈرو۔ دیکھیں فإیّایا فرہبون آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی والی بات ہے کہ صرف ایاک نعبد، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم نے عہد کیا تھا نا، تو یہاں پہ بھی دیکھیے وہی آ گیا فإیّایا فرہبون، صرف مجھے سے ڈرو۔ اور اگلی آیت میں بھی اسی کے ملتا جلتا لفظ آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سی نعمت یاد کرا رہے ہیں؟ ان کو نبوت کی نعمت یاد کرا رہے ہیں، اور کون سا عہد کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں باب نمبر 18 میں آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تورا میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ کچھ بتائے گا جو میں اس کو کہوں گا۔ تو ان کی کتابوں میں یہ حکم تھا ان کو کہ ایک نبی آئے گا، تو اسی وجہ سے تو یہ مدینہ میں آ کے رکے تھے۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کی جو میں نے ہسٹری آپ کو بتائی تھی کہ یہ 3 قبیلے کیوں آئے تھے، کیونکہ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے ان کے اوپر رومن نے حملہ کیا تھا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کو اتنا مارتے تھے، ان کے ساتھ غلامی کراتے تھے۔ تو ان کی کتابوں میں ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی اس علاقے میں آئے گا، تو وہ یہاں پہ آ کے بسنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد کرا رہے ہیں کہ وہ عہد یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا تو اس کا تم ساتھ دو، مت ایسی حرکتیں کرو، اور وہ آمنو اور ایمان لاؤ، بیما ساتھ اس وجہ سے، انزلتو جو میں نے نازل کیا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ وہ آمنو اور ایمان لاؤ، بما اس پر، انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہودیوں کے پاس کیا تھا اس وقت؟ بنی اسرائیل کے پاس، ان کے پاس تورات تھی،
تو وہ تورا کی بھی انزلتو جو میں نے نازل کیا، اللہ نے کیا نازل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن پاک۔ یہاں پہ دیکھیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ریلیجن کا ہے وہ اپنے ریلیجن میں رہے، پھر بھی یہ ہو جائے گا وہ جو، یہاں پہ آپ یہ دعویٰ جب ہم کبھی کسی کو کرتے ہیں نا، جو لوگ بھی کرتے ہیں، اگر کبھی یہودی سے آپ کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی کو بتانا ہو تو آپ یہ آیت یاد کر لیں، اور یہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انزلت مصدقا لما معکم، کہ وہ اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا تم پر، اور جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ یہودی جو تھے وہ صاحب علم تھے۔ اب مدینہ کے لوگوں کو تو یہ پتا تھا، کیونکہ وہاں پہ 2 قبیلے تھے، اوف خزرج تھے، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس تو آسمانی کتاب ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتا رہے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں، اسی مذہب کی کنٹینیوٹی تھی یہ والی۔ تو اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ بیچو میری آیات کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، دیکھیں پھر وہ آ گیا، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کیا ہے؟ یہ وہی فتوے کی بات ہے کہ جب ہم چھوٹی سی قیمت پہ کسی کی عزت حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم فتویٰ دے دیتے کہ نہیں قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہوا، قرآن میں یہ بات ایسے ہے، قرآن میں ایسے، یا پھر ہم کوئی ایسا حکم جو سخت حکم ہے نا، اس کو ہم اتنا اور چیزیں زن اس میں ڈال کے، یا اس میں اتنی ادھر کی بات ادھر کی بات کہ لوگوں کو اصل بات ہی بھول جائے کہ اصل بات کیا کہی تھی۔ تو لوگوں کو بہکا دینا جس کو کہتے ہیں، کہ تھوڑی سی قیمت پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ بیچو میری آیات کو ثَمَنًا قَلِيلًا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا ہے نا، اس کو سب اس کی کمزوریوں کا بھی پتا تھا، اسی لیے کھول کھول کے بیان کر دیا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو پس مجھے سے تقوی اختیار کرو۔ ولا، اور نہ تلبسوا الحق، اور نہ گڈمٹ کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو اس بات کو۔ گڈمٹ کیسے حق کو کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ چیز جیسے اب کوئی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ فار ایگزامپل لگے گا کہ آپ کسی کو دیکھو کہ ماشاءاللہ پوری نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ساتھ اسی محفل میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر اذان کی آوازیں، چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، اب نماز پڑھ لیں، اور وہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں، پھر واپس آ کے بیٹھتے ہیں تو کسی کے بارے میں چغلی بھی لگا دی ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی کر دی ہے، تو گڑمڑ ہو گیا نا، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، اب یہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ گڈمٹ کرو حق کو، سچائی کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو۔ جو حق ہے وہ حق ہے، جیسے کہتے ہیں جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، ہر چیز یہ حق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ بتا دی، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ حق کو اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ ہم درمیان کا راستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بڑی آسانی، بس درمیان کا راستہ پکڑو، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ہم ایسی زندگی تو نہیں گزار سکتے ہیں۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وقت ان کی توراہ میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ان کو بھی یہی حکم تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھیے نماز کا تو ذکر آ ہی گیا تھا، وہ دوبارہ سے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کیوں کہنے کی ضرورت تھی؟ اب وہ لوگ جو با جماعت نماز کو کہتے ہیں نا کہ نہیں با جماعت نماز کا نہیں حکم ہے، یہ والی آیت یاد کر لیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ اکیلے تو نہیں ہے، ماں ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یہ حکم ان کو بھی تھا۔ آپ کو یاد ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی ہیں، اب بس ٹھیک ہے میرے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اور کم کر دے، کیونکہ میری امت نے جو ان کو نمازوں کا حکم تھا انہوں نے اتنی بھی نہیں پڑھی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب نہیں میں واپس جاؤں گا، اب میں اسی پہ خوش ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جتنی یہ 5 نمازوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ باقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک نبینہ صحابی آئے تھے، ابن مختوم ان کو کہتے ہیں۔ وہ آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ مکہ کا مدینہ کا آپ سوچئے رات کا ٹائم ہوگا تو وہ چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے، تو میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کئی دفعہ مسجد نہیں آ سکتا، تو کیا میرے لیے اس میں اتنی سہولت ہے کہ اگر میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نبینہ تھے، لیکن جیسے ہی وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا، تو ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے گھر میں نماز کی اذان کی آواز جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جاتی ہے پھر آپ کے لیے کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے، آپ کو مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ آیت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، جیسے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بندے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ علماء کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء جو تھے وہی دوسروں کو زیادہ حکم دے رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن جب تم اپنے اوپر آتے ہو تو تم سارے غلط کام بھی کرتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں لگتا، اسی لیے تو کہتے ہیں افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو ساری چیزوں کو۔ اس میں آپ بالکل یہ دیکھ لیجئے کہ آج کے مسلمان کو ہم آپس میں بھی بات کریں، ماشاءاللہ ہم میں سے سبھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، تو یہ آیت آپ دیکھیے اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد مانگو، پھر یہ ہم جیسی ماؤں کے لیے ہے، جب ہم نے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں نا کہ ہائے پتہ ہی اب چلا، اب کیا کریں، اب تو دیر ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، اور وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے نماز پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جنگ کے زمانے میں بھی، جب انہوں نے ان کو، آپ کو یاد ہے خیبر کا زمانہ، آپ کو یاد ہے جب جو خندق کھودی گئی تھی، اللہ اکبر، اس وقت کیا حال تھا، ایک طرف پوری طرف سے کافر آگے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی ڈر تھا کہ جو ہمارے گھر کے اندر، جو مدینہ کے اندر یہود ہیں وہ بھی حملہ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس سے خوفناک رات میں نے آج تک نہیں گزاری تھی، کہ جب مجھے اندر سے بھی خطرہ تھا اور مجھے باہر بھی خطرہ تھا کہ اگر یہود وہاں سے حملہ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ صرف عورتیں اور بچے وہ چھوڑ کے آئے تھے، اور صرف ایک صحابی چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی جب لڑائی جنگ ہو رہی تھی تو عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے میں چھوڑ کے آئے تھے، اور وہاں پہ حسان جو تھے اس وقت ایک شاعر تھے، وہ ان کی حفاظت میں چھوڑ آئے تھے۔ اب حسان کو کیوں چھوڑ کے آئے تھے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو تلوار اور تیر نہیں چلا سکتا، میں تو شاعر ویسے بھی نرم دل کے ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ تم تو منافق ہو، تم یہ نہیں کر رہے ہو، تم اس وقت تو ایک ایک بچے کی بھی ضرورت ہے، ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہتھیار اٹھا سکتا۔ جو انسان کی جو قابلیت ہوتی ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ حسان جو تھے صحابہ تھے، تو یہ جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط اشعار کہتے تھے، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، تو ان کی شاعری اتنی کہتے کہ اچھی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ تو مسلمانوں میں سے یہ ان کو جواب دیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھے۔ اب ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک آدمی کو چھوڑ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہودی جو تھے وہاں پہ انہوں نے بنو نذیر کا قبیلہ تھا، انہوں نے کیا کہا کہ وہ مل گئے، ان کے ساتھ کفار کے ساتھ مل گئے۔ یہ انشاءاللہ جب ان کا قصہ آئے گا تو میں آپ کو سناؤں گی کہ کیا ہوا تھا ایکچولی، کیسے وہ ان کے ساتھ ملے تھے۔
ان کے ساتھ جب مل کے انہوں نے عہد شکنی کا ارادہ کر لیا تو ایک آدمی کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ کیا سچویشن ہے ادھر. اب وہاں پہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ باہر ایک آدمی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی پتہ لگانے آیا. تو وہ حضرت حسان کو کہتی ہیں کہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ تو اس آدمی کو یہیں قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تاکہ یہ جا کے جب ان کو اطلاع دے گا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا، صرف عورتیں اور آدمی، اگر انہوں نے حملہ کیا تو ساری عورتیں اور آدمیوں کو، بچوں کو ختم کر دیں گے. حضرت حسان نے کہا کہ میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں. آپ ہسٹری پڑھے، بہت مزہ آتا ہے. میں تو تلوار نہیں اٹھا سکتا ہوں، میں کہاں اس کو ماروں گا. تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کور کیا پوری طرح سے اور ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور لے کے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا، سردی، کیونکہ خندق کا زمانہ، اللہ اکبر، جب آپ خندق کی جنگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ٹھنڈ تھی جس کی کوئی حد نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اور اندھیری رات تھی کہ بندہ بندے کو سجائی نہیں دے رہا تھا. حضرت صفیہ نے ایک ڈنڈا پکڑا اور وہ نکلی اور جا کے اس بندے کے سر کے اوپر مارا پیچھے سے، اور مار مار کے اس کو شہید کر دیا. اور وہ ایک اور آدمی تھا جو اس کے ساتھ تھا، وہ تھوڑا پیچھے تھا. اب اتنی کیونکہ اندھیرا تھا تو پتہ نہیں چلا کہ عورت ہے یا آدمی ہے. وہ ڈر گیا کہ یہ تو ان کے پاس تو اتنی فوج ادھر بھی ہے. تو وہ بھاگ گیا اور جا کے اس نے یہودیوں کو کہا کہ وہاں تو ان کا پورا انتظام ہے، وہاں پہ جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو ایک وہ گئے تھے تو اس طرح سے انہوں نے اس کو مار دیا. تو وہ لوگ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا وہاں پہ فوراً کہ اس طرح سے سچویشن ہے، تو انہوں نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کی حفاظت کرے. لیکن وہ رات اتنی خوفناک رات تھی کہ ایک طرف پورے کفار اور ڈفرینٹ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کے دوسری طرف حملہ کرنے کو پورے تیار ہو، یہاں سے یہودی حملہ کرنے کو تیار تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں ان کو فتح دی. اور وہ کیسے دی کہ وہ کہتے کہ وہ پوری رات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے تھے اور رو رو کے دعائیں کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی جس میں منافقت بھی کھل کے سامنے آ گئی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، انہوں نے تو ہمیں کیسر و کسرا کی خبریں دی تھی کہ ہم وہ فتح کریں گے. آج تو ہم باتھ روم میں بھی جانے کے لیے جیسے وہ باہر ہی جاتے تھے نا، کہ ہم تو وہاں تک بھی نہیں جا سکتے، ہمیں خوف کا وہ عالم ہے. تو یہ کیسا مذہب ہے. تو لوگ اسلام سے ہٹنا شروع ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت بھی اتاری تھی کہ نبی تک یہ کہہ اٹھے کہ اے اللہ کب تیری مدد آئے گی. یہ آئے گی آگے صورت بھی. اللہ اکبر. اور صحابہ بھی کہہ اٹھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مدد کی. اور کیسے کی تھی یہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی جب اس کا بدر کا خندق کا واقعہ آئے گا. ایسے ہی ہسٹری انشاءاللہ بدر میں کیا ہوا تھا، خندق میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا تھا، جو واقعے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ہسٹری بھی سناتی رہوں گی کہ کیا ہوا تھا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کھڑے ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غائب سے مدد کرتے ہیں. اللہ زینہ وہ لوگ یظنون. اب یہ ہے کہ علی الخاشعین کہ کون لوگ ہیں، یہ مشکل کن کے لیے نہیں ہوتی، جو خشیت رکھنے والے ہیں، جو خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ زینہ وہ لوگ جو یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے دا ڈے آف ججمنٹ کا. دیکھیے جس کو ڈے آف ججمنٹ کا یقین ہوگا نا وہی نیک کام کرے گا. جس کو یہ پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں روحیں اور ملائکہ صف بصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کہ کوئی انسان، کوئی روح، کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات بھی نہیں کر سکے گا مگر سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے گا. ذالک الیوم الحق کہ یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ انکار کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، میں مر جاتا، میں مٹ جاتا، آج میں یہ دن نہ دیکھتا. یہ قرآن میں ہے، اب پڑھ کے تو دیکھیے آیت نمبر 47.
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر، و انی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یہ آیت آپ بار بار سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کون سی نعمت، جو نبوت کی نعمت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا میں نے نعمتیں عطا کی، اور آج آپ مسلمانوں کو بھی تو دیکھیے نا، ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک ایک آیت اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن اس ایک دن سے، لا یومن دیکھیں یہاں پہ نکرہ ہے، یومن وہ ایک دن، لا نا تجزی کام آئے گا، نفسن یہاں پہ نفس بھی نکرہ ہے کہ کوئی ایک نفس، ان نفسن کسی ایک نفس کے، شیئن کچھ بھی۔ یہ آیت کو غور سے پڑھیے گا جب آپ گھر میں اس کو پڑھیں گے نا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن ایک انسان بھی کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتٌ کوئی سفارش، یا دیکھیں شفاعتٌ بھی نکرہ ہے یہاں پہ، ایک سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا، اور نہ یوخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی نفی کر دی ہے۔ آپ اسی آیت کے جواب میں آپ ذرا سورۃ انفطار پوری پڑھ کے دیکھیے گا گھر میں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس میں کہتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جان لے گا ہر انسان، یہاں پہ دیکھیے عَلِمَتْ نَفْسٌ، یہاں بھی نفس جو ہے نا وہ نکرہ آیا ہے، کہ ہر نفس جان لے گا ما قدمت واخرت، کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا رکھا تھا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تیرے رب کریم کے لیے، تو کس دھوکے میں ہے کہ وہ اس دن میں کچھ نہیں ہونا۔ اور اسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ کون سا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم قیامت کے دن کو کہتے ہو کہ یہ دن کیسا ہوگا، اور یہ دن کیسا ہوگا تمہیں یہ پتہ نہیں، ما ادراکا کے لفظ ہے کہ تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ آپ کبھی پڑھا تو کریں نا، جب انشاءاللہ دیکھیں میں جب یہ کہتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ایسے لگتا ہے میرے دل سے آواز نکلتی ہے، میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، وہ ایک ہی صورت جب دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو اور طرح سے سمجھ آتی ہے، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں اور طرح، یہی قرآن کا اعجاز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ کوئی آ کے ہماری سفارش کر دے گا، تو یہاں پہ دیکھیے وہ رد آ گیا ہے کہ کوئی نفس کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ولا یقبل، نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یوخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی چیز ہمارے پاس، ہم دیں گے بھی کیا؟ دیکھیے بدلہ جو ہے نا اس دن صرف ہمارے اعمال ہوں گے، جو نیک اعمال ہم لے کے جا رہے ہیں وہی ہوں گے نا، اور ہمارے پاس کتنی کو نیکیاں ہوں گی، ماری باندھی تو ویسے ہی معصوم سی نیکیاں لے کے جائیں گے، اور اوپر سے اگر کوئی آ گیا جس کا ہم نے حق نہ دیا ہوگا، جب وہ حق مانگنے آ جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے اندر سے اس کی نیکیاں اس کے اندر ڈال دو، جتنا اس نے دوسرے کا حق نہیں دیا ہوا کسی کو۔ آخر میں وہ بندہ بالکل کہتے ہیں خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔
وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون فرعون سے. اب دیکھیے یہ والی آیت میں اب میں نے آپ کو جو شروع میں ایک سٹوری سنائی تھی بنی اسرائیل کی کہ وہ مصر میں کیسے پہنچے تھے اور مصر میں کیا ہوا تھا. مصر میں جب وہ آگے تھے اب ان کو بڑی عزت مل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے, اور اب کیا تھا آہستہ آہستہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں میں پھر سے بگاڑ آنا شروع ہو گیا. ان کی حرکتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اس طرح کی ہونا شروع ہو گئی کہ دوسری قوموں نے ان کے اوپر کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اپنا. اب وہ کیا کرتا تھا, دیکھیے اب اتنی یہ بھی ڈر والی آیات ہیں آگے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون فرعون سے, یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے, سوء العذاب بہت سوء کہتے ہیں گندا برا عذاب, جو تکلیف دے عذاب نا, سوء العذاب برے عذاب سے, یذبحون ابناکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے, ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے, نساءکم تمہاری عورتوں کو, وفی ذالکم بلاؤن اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, عظیم عظیم رب عظیم کی طرف سے. دیکھیے یہ کیا کرتے تھے. اب دیکھیں ابھی آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے مسلمانوں کا, آپ نے یہ سنا ہے نا کہ جن ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہ بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں, مسلمانوں کو انہوں نے اپنا غلام ایک قسم کا بنا لیا ہوا ہے. میں کسی کا دیکھ رہی تھی میسج کہ انہوں نے پوچھا, یہ فتویٰ پوچھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے, لیکن کیا ہم جو عورتوں کے ساتھ یہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں کیا ہم اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہیں, کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات پڑھ کے ایسے لگتا ہے یہ کہنا جتنا آسان ہے, آپ سوچئے جس نے یہ لفظ پوچھا ہوگا کہ کیا ہم ایسے کر سکتی ہیں, وہاں پہ عورتوں کا کیا حال ہوگا. آج بالکل یہ کچھ نہیں ہو رہا کیا مسلمانوں کے ساتھ.